ہیلو گائز، دس از یور فرینڈ سروان خٹک۔ دوستو، آج کارما سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مقافات عمل یا کارما یا ہر ایکشن کا ریئیکشن یا جیسی کرنی ویسی بھرنی وغیرہ جو ہے، کیا یہ صرف مذہبی یا کلچرل جملے ہیں یا کہ ان کی واقعی کوئی حقیقت ہے۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ہم تو اچھا عمل کرتے ہیں، میں تو بھائی 5 ٹائم کا نمازی ہوں، میں تو سارے روزے بھی رکھتا ہوں، میں تو فلاں کام بھی کرتا ہوں، میں تو مندر بھی جاتا ہوں، میں تو عبادت بھی کرتا ہوں، میں تو ہر سنڈے کو چرچ جاتا ہوں، یعنی جو بھی اس آپ کے خیال میں اچھائی ہے میں تو وہ ساری کرتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تھمبنیل پڑھ لیا ہوگا کہ یونیورسل گڈنیس اینڈ پرسنل گڈنیس، یعنی کہ ذاتی اچھائی اور کائناتی اچھائی۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ کو اچھائیاں کرنی ہوں گی، اچھے کام کرنے ہوں گے، تو یہاں پر میرا مقصد ہے کہ اصول چونکہ کائنات کا ہے، یہ کائناتی اصول ہے، یعنی یہ پوری کائنات کے اندر یہ ورک کر رہا ہے۔ خالق کائنات نے جب بنایا ہے تو یہ اصول پوری کائنات کے لیے بنایا ہے، فار دا ہول یونیورس۔ تو جب یہ پوری کائنات کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اصول کے ساتھ آپ کا جو عمل ہوگا وہ کائناتی اصولوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے اچھی اور آپ اس کے لیے اچھا عمل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو اب اچھا عمل جو آپ کریں گے تو اچھائی چونکہ کائنات نے آپ کو دینی ہے، یونیورس نے آپ کو دینی ہے، یونیورس کا جو قانون ہے اس نے آپ کو دینی ہے، تو اب آپ کا جو اچھا عمل ہوگا وہ کائنات کے قانون کے مطابق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کائنات کا جو اپنا قانون ہے جو پوری یونیورس میں کام کر رہا ہے، اگر اس کے مطابق آپ کا جو عمل ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے مثال کے طور پر، یا وہ نیوٹرل ہے، تو اس کے بدلے آپ کو اچھا ریئیکشن نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کی جو پرسنل ڈیفینیشن ہے وہ کام نہیں کرے گی۔ ڈیفینیشن کام وہ کرے گی جو یونیورسل ہو، جو یونیورس ایکسیپٹ کرے۔ اس کی میں آپ کو کچھ مثال اس طرح سے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ اچھائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو اچھائی چاہیے، آپ چاہتے ہیں میری طرف اچھائی آئے، کائنات میری طرف اچھائی بھیجے، اور اب اس کے لیے آپ کائنات کی طرف ایک اچھائی بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مثال سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے ایک بریانی کی زبردست دیگ پکائی، اور دیگ پکانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ بانٹ دیا، کھلا دیے لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے ان لوگوں کو کھلایا، جن لوگوں کو کھلایا، آپ کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک اچھا کام کروں، میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، لیکن جن لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا اصل میں وہ پہلے سے بھوکے تھے ہی نہیں۔ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کو کائنات پہلے ہی سے کھانا پرووائڈ کر رہی تھی۔ تو چونکہ ان کے پاس کھانا پہلے سے موجود تھا اور آپ نے ان کو کھانا دے دیا، تو کائنات اب آپ کو یہ بولے گی کہ بھائی آپ نے جن لوگوں کو کھانا کھلا دیا ان کو تو میں نے پہلے ہی کھانا کھلا دیا تھا، ان کو تو پہلے میں نے اتنے پیسے دے دیے تھے کہ یہ کھانا کھا سکیں، تو ان کو تو کھانا کھلانا جو ہے وہ یہ تو اچھائی کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے، یعنی اچھائی کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جب آپ یہ دیگ پوری کھلا کر لوگوں کو اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر ایسے بیٹھ جائیں گے کہ اب آپ کی طرف اچھائی آئے گی، تو جناب آپ کی طرف اچھائی نہیں آئے گی۔ اب اگر فرض کر لیں کائنات کے اصول کے مطابق آپ نے پیسے ضائع کیے، دیگ پر جو بھی 8-10 ہزار خرچہ آتا ہے، آپ نے 10,000 روپے ضائع کیے، اور ضائع کرنا آپ کو پتہ ہے ایک برا عمل ہے، نیگیٹو عمل ہے، تو آپ ہاتھ باندھ کے اچھائی کا انتظار کر رہے ہیں، اچھائی نہیں آئے گی، برائی آ جائے گی، آپ کے لیے کوئی وہاں سے مصیبت آ جائے گی۔ لیکن ٹینشن نہ لیں، ٹینشن اس کی وجہ ہے کہ برائی اتنی ہوگی جتنی دیگ کا جرم تھا، یعنی جتنا بڑا آپ کا ایکشن تھا ریئیکشن بھی اتنا ہی آئے گا۔ تو دیگ اگر 10,000 ضائع کر دیے تو ایکشن اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے، تو ریئیکشن بھی چھوٹا ہے۔ لیکن اب ایکشن آپ نے کر دیا، 10,000 ضائع کر دیے، اب آپ کو ریئیکشن آئے گا، برا آئے گا، کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن کام نہیں کرے گی، ڈیفینیشن یونیورس کی کرے گی۔ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق آپ نے بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن کائنات کہتی ہے بھائی آپ نے 10,000 روپے ضائع کر دیے، یا
کچھ اس طرح سے لے لیں کہ آپ نے جن لوگوں کو کھانا کھلایا وہ ایسے لوگ تھے کہ جو اصل میں محنت مزدوری کرتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محنت مزدوری نہیں کرتے بلکہ ہڈ آرام ہو گئے ہیں اور مفت کی روٹیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو جب کھانا کھلایا تو اصل میں آپ نے ان کی مفت خوری کو پروموٹ کر دیا. آپ نے ان کی مفت خوری کو حوصلہ افزائی کر دی. اب کل وہ پھر ڈھونڈیں گے کوئی آئے شخص اور ہمیں دیکھ کھلا دے, اور وہ عمل نہیں کریں گے, وہ کام نہیں کریں گے, وہ پیسے نہیں کمائیں گے, اور وہ غریب کے غریب رہیں گے, اور وہ زندگی میں خوار ہو جائیں گے. تو آپ نے اگرچہ آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق بڑا ایک اچھا کام کر دیا, آپ نے دیگ پکائی, 10,000 روپے خرچ کر دیے اور زحمت بھی کی, اس کو بانٹا, لوگوں کو کھلایا, لیکن اصل میں آپ نے جو گداگری ہے, جو مفت خوری ہے, جو ہڈ حرامی ہے, اس کو پروموٹ کر دیا. تو اب چونکہ غلط چیز کو پروموٹ کر دیا, اگرچہ آپ کا ارادہ بھی اچھا تھا, آپ نے پیسے بھی خرچ کر دیے, زحمت بھی کر دی, لیکن آپ کا جو ایکشن ہے وہ ان فیکٹ اچھا نہیں ہے. وہ کائنات کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ نے برا کام کر دیا. تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایکشن آپ کا اچھا نہیں ہے, یہ آپ کا برا ایکشن ہے. تو اب اگرچہ آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق اچھا عمل تھا, لیکن یہ اچھا عمل نہیں تھا, لہٰذا کائنات کی طرف سے آپ کو اچھائی نہیں آئے گی. اب یہاں پر میرے پاس کائنات کے اصول لکھے ہوئے نہیں پڑے, میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کائنات کے مطابق یہ اصولوں کے مطابق یہ عمل برا ہو. اگر یہ برا ہو تو آپ کے لیے برائی آ جائے گی. اگر کائنات یہ تھی کہ بھائی یہ عمل نیوٹرل ہے, نہ اچھا ہے نہ برا ہے, تو آپ کے پاس جو بھی مطلب ریئیکشن آئے گا وہ نیوٹرل ہوگا, یہ نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ آپ کو نقصان ہوگا. ہاں اگر کائنات کے اصولوں کے مطابق وہ اس کو اچھا سمجھتی ہے تو اب آپ کو اچھائی مل جائے گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس اصول کو استعمال کرنا ہے اپنے فائدے کے لیے, یعنی کہ کیا ہے, فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن, کہ ہر عمل کا رد عمل ہوگا, اس کے برابر ہوگا, مخالف سمت میں ہوگا, مکافات عمل ہوگا, کارما ہوگا, جیسا کریں گے ویسا بھریں گے, اچھا کریں گے تو اچھا بھریں گے. تو اب آپ نے جب اچھا عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنی پرسنل ڈیفینیشنز کو اٹھا کر سائڈ میں رکھ دینا ہے. پرسنل کے ساتھ تھوڑا سا میں جرت کر کے آپ کو مزید بتا دوں کہ آپ جو مذہبی اچھائیاں کریں گے تو ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق مختلف مذاہب سے ہو سکتا ہے میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو, آپ مسلم ہوں تو نماز پڑھنا آپ کی نظر میں ایک اچھا عمل ہوگا. اگر آپ ہندو ہیں تو مندر جائیں گے اور آپ جو ہے اپنے عبادت کریں گے مندر میں جا کے جو آپ کی, تو آپ کے نزدیک وہ عمل اچھا ہوگا. لیکن اب اگر آپ یہاں پر غور کریں تو جو مسلمان مسجد میں جا کر عبادت کرے گا اس کے نزدیک یہ عمل اچھا ہے, لیکن ہندو کے ذاتی کانسیپٹ کے پرسنل جو اس کا ایک گڈنس کا ذاتی اچھائی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق نماز پڑھنے والا شخص کوئی اچھا عمل نہیں کر رہا ہے. اور ان دا سیم وے جو شخص مسلمان ہے اس کے خیال میں جو شخص مندر میں جا رہا ہے وہ اچھا عمل کرنے کے بجائے وہ برا عمل کر رہا ہے, کیونکہ مسلمان کہتا ہے کہ وہ تو بت کو سجدہ کر رہا ہے, تو بت کو سجدہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے, بری بات ہے. اب دیکھیے ایک ہی عمل دو مختلف افراد کے پوائنٹ آف ویو سے مختلف ہے. یعنی نماز کو مسلمان اچھا عمل سمجھ رہا ہے لیکن ہندو برا عمل سمجھ رہا ہے, اور مندر میں جا کے عبادت کرنے کو مسلمان برا عمل سمجھ رہا ہے لیکن ہندو اس کو اچھا عمل سمجھ رہا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ مذہبی عبادات بھی کر رہے ہوں تو اس وقت بھی چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, آپ مسلم ہوں, آپ ہندو ہوں, آپ کرسچن ہوں, آپ جیوز ہوں, یا آپ کا تعلق سکھ مت سے ہو یا کسی بھی اور مذہب سے ہو, تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی جو مذہبی اچھائیاں ہیں وہ اگرچہ آپ کے نزدیک اچھائیاں ہیں اور آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں مندر میں عبادت کر کے آیا ہوں, میں چرچ میں عبادت کر کے آیا ہوں اور میں نے ایک اچھا عمل کیا ہے, لہٰذا اب میری طرف ایک اچھا عمل آئے گا. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یونیورس آپ کا جو عمل ہے, آپ کا جو کانسیپٹ ہے کسی بھی عمل کے بارے میں, اس سے یونیورس کو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اگر یونیورس کے اصولوں کے مطابق آپ کا نماز پڑھنا ایک اچھا عمل ہے تو وہاں سے آپ کو اچھائی آئے گی. یونیورس کے قانون کے مطابق اگر مندر میں عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے تو اچھائی آ جائے گی. یونیورس کے قانون کے مطابق اگر چرچ میں عبادت کرنا ایک اچھا عمل ہے تو اچھائی آئے گی آپ کی طرف. لیکن اگر یونیورس کا جو اپنا قانون ہے اس کے مطابق آپ کا مسجد میں عبادت کرنا
برا عمل ہے تو پھر آپ کی طرف برائی آئے گی. مندر میں عبادت کرنا بری بات ہے تو برائی آئے گی. چرچ میں عبادت کرنا بری بات ہے تو برائی آئے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ذاتی جو اصول ہے اچھائی یا برائی کے بارے میں ذاتی کانسیپٹ ہے وہ اس کو یونیورس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. جو یونیورس کے قوانین بنے ہوئے ہیں وہ یونیورسل ہیں, وہ ایز اٹ از ہر جگہ پر اپلائی ہوں گے. آپ چاہے اس کسی کام کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, آپ کی ڈیفینیشن کام نہیں کرے گی. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہو کہ بھائی پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا اگر ہم اس اصول کو کام میں لاتے ہوئے کائنات سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں تو پھر کون سا ایسا عمل کریں, کس طرح سے عمل کریں کہ ہم کائنات سے براہ راست فائدہ لے سکیں. تو دیکھیے یہاں پر میں آپ کو اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں, اور وہ یہ جو میں خود ذاتی طور پر بھی استعمال کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کی ذات کو یا کسی اور شخص کو, کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کی ذات کو یا کسی اور شخص کو, کسی اور کی ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ عمل اچھا ہے. اور کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے آپ کو یا کسی اور شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ عمل برا ہے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھائی ایک عمل سے اگر مجھے فائدہ ہو رہا ہے کسی اور کو نقصان ہو رہا ہے تو ذہن میں رکھیے گا یہ ایک برا عمل ہے, یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے کو بھی فائدہ ہو, یا کم سے کم آپ کو اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے آپ کو نقصان بھی نہ ہو, لیکن دوسرے کو بہرحال فائدہ ہی ہونا چاہیے. اور اگر میں آپ کے لیے اس کو مزید آسان کر دوں کہ آپ بالکل آسانی سے اس کو استعمال کر سکیں, تو کوئی بھی ایسا عمل جس سے کسی دوسرے شخص کو نقصان ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, تو وہ عمل برا ہے, آپ کی طرف برائی آئے گی. اور کوئی بھی آپ کا ایسا عمل کہ جس سے کسی دوسرے شخص کو فائدہ ہو رہا ہے, خوشی مل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے, کسی طرح کا اس کو نقصان نہیں ہو رہا ہے, تو اب آپ کا یہ عمل اچھا ہے, اب آپ کی طرف اچھائی آئے گی. اب اس کو تھوڑا مزید اس کو سمجھ لیجیے گا کہ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو مطلب یوں سمجھ لیں کہ شعور کے اندر بالکل وہ چیز آ ہی نہیں رہی ہوتی ہے. آپ کے شعور میں وہ چیز آئے یا نہ آئے, آپ کا اس کی طرف دھیان ہو یا نہ ہو, آپ اس چیز کو جس طرح سے بھی لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یونیورس کا جو اپنا قانون ہے وہ کام کرے گا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے کسی راؤنڈ اباؤٹ پر پہنچتے ہیں, تو راؤنڈ اباؤٹ پر قانون یہ ہے, اصول یہ ہے کہ جو شخص رائٹ سے آ رہا ہے اس کا پہلا رائٹ بنتا ہے, یا پھر جو شخص اس راؤنڈ اباؤٹ پر کا جو مین روڈ ہے اس پر آ رہا ہے اس کا پہلا رائٹ ہے, یا جو شخص اس راؤنڈ اباؤٹ کے اندر انٹر ہو چکا ہے اس کا پہلا حق ہے. تو اگر آپ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں, لحاظ کرتے ہیں, تو یہ آپ نے اچھائی کی. لیکن اگر آپ کا رائٹ نہیں ہے, جو مین روڈ سے آ رہا ہے اس کا پہلا رائٹ ہے, لیکن آپ نے آگے گھس گئے اس کے اور اس کو بریک لگانی پڑ گئی, آپ نے اس کو ڈسٹرب کر دیا اور آپ نکل گئے, تو یہ نیگیٹیوٹی ہے. کائنات اوپر بیٹھی نوٹ کر رہی ہے اس چیز کو. اس چیز کا آپ کو نقصان ہوگا. آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے, لیکن ایسا ہی ہوگا. اگر آپ بائک چلا رہے ہیں, آپ کار چلا رہے ہیں اور آپ ہارن بجا رہے ہیں بلا ضرورت, یا آپ کو مزہ آ رہا ہے, یا آپ کا بچہ کھیل رہا ہے ہارن کے ساتھ اور اس ہارن سے سامنے کسی شخص کو, دوسرے شخص کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ اس سے اریٹیٹ ہو رہا ہے, وہ اس سے پریشان ہو رہا ہے, تو آپ کو اس بات کا دھیان ہو یا نہ ہو, لیکن آپ نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں, اور انتظار کیجئے نیگیٹیوٹی آپ کی طرف آئے گی. اگر آپ اپنے گھر کے اندر میوزک بجا رہے ہیں, میوزک سن رہے ہیں, یا بھلے آپ بھجن سن رہے ہیں, بھلے آپ نعت سن رہے ہیں, لیکن آپ چونکہ بہت آپ نے والیوم ہائی کیا ہوا ہے اور اس سے کوئی دوسرا شخص اپنے گھر میں بیٹھا ڈسٹرب ہو رہا ہے کسی بھی طرح سے, چاہے وہ سو رہا ہو,
چاہے وہ پڑھ رہا ہو چاہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن وہ آپ کی کا جو اونچا والیوم ہے اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے، آپ کی وجہ سے دوسرے شخص کو پریشانی ہو رہی ہے، تو انتظار کریں آپ، یونیورس آپ کی طرف پریشانی بھیجے گی۔ ان دا سیم وے میں نے اکثر دیکھا ہے ٹرینز کے اندر جب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ ٹرین کے اندر موبائل کو بغیر ہینڈ فری کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ہینڈ فری وغیرہ نہیں ہوتی ہے، وہ کانوں میں نہیں لگاتے کہ ان کے موبائل کی آواز صرف انہی کو آئے، بلکہ وہ موبائل کے اسپیکر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس اسپیکر سے رائٹ لیفٹ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ رات کو بھی بجا رہے ہوتے ہیں اپنے موبائلس کو، لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ مروت میں بول بھی نہیں پاتے، بہت سے لوگ ڈر کے نہیں بول پاتے کہ بولیں گے تو بھائی یہ الجھ جائے گا، لڑ پڑے گا، لیکن ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو دین انتظار کریں، یونیورس کے قانون کے مطابق آپ دوسرے شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اگر آپ دوسرے شخص کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو بھلے آپ کے نزدیک یہ ہو، آپ فرض کریں آپ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی آواز سے کیا ہوتا ہے، یہ اتنا والیوم تو چلتا ہے نہیں، آپ کا یہ کہنا کہ اتنا تو چلتا ہے نہیں، اس سے فرق نہیں پڑے، یونیورس بولتی ہے آپ کچھ بھی بولیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر وہ یونیورس کے قانون کے مطابق وہ غلط ہے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ اب نقصان کس صورت میں ہوگا اس کا کوئی فارمولہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن بہرحال برا عمل ہے، اس کا برا ری ایکشن وہ آئے گا۔ باتھ روم جا رہے ہیں، ٹرین کی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ میں بھی ٹرین میں سفر کر کے آیا ہوں، اس لیے میرے ذہن میں وہاں سے مثالیں زیادہ آ رہی ہیں۔ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ واش روم کی طرف جاتے ہیں، آپ سے پہلے ایک شخص جا رہا ہے لیکن آپ جلدی سے آپ نے کٹ مارا اور آگے نکل گئے، آپ واش روم میں پہلے گھس گئے، تو اگرچہ آپ کو تو لگا کہ میں نے بڑا کوئی سیان پتی کا کام کر دیا، بڑی سمجھداری کا ہوشیاری کا کام کر دیا، ہنس بھی رہے ہیں آپ اندر جا کے کہ میں نے کیسے اندر کٹ مارا اور آگے آ گیا، لیکن آپ نے اس شخص کا حق مار دیا، پہلا حق اس کا تھا کہ وہ واش روم کو یوز کرتا، آپ نے چونکہ اس کا حق مار دیا، آپ نے زیادتی کر دی، آپ انتظار کریں، آپ کی طرف برائی آئے گی۔ یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں، اسی طرح کی جتنی بھی چیزیں، تو سمپل اصول یہ ہے کہ اگر آپ کائنات سے اپنے لیے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کی ذاتی ڈیفینیشن جو ہوگی اچھائی کے بارے میں، جو ذاتی آپ کی ڈیفینیشن ہے وہ کام نہیں کرے گی، جو کائنات کی اپنی ڈیفینیشن ہے کسی بھی عمل کے بارے میں کہ وہ عمل اچھا ہے یا برا ہے، اور اس کا میں نے ایک آسان سا اصول آپ کو بتا دیا کہ زیادہ الجھنے کے بجائے اگر آپ سمپلی سمجھ رہے ہیں تو ہر وہ کام کہ جس سے دوسرے کو فائدہ مل رہا ہے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف فائدے آئیں تو آپ صبح شام ہر وقت ہوشیار رہیں، اور آپ جب باہر نکلیں تو آپ دیکھتے چلے جائیں کہ کسی شخص کو میں کس طریقے سے بینیفٹ پہنچا سکتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا بڑا، اور ہم لوگوں کو بینیفٹ دے دیتے ہیں۔ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، مقصد آپ کو اپنی جو ہے وہ میاں مٹھو بننا نہیں ہے، مقصد مثالیں دینا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو بینیفٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں جب بائک پر جا رہا ہوتا ہوں، اگر مجھے راستے میں کوئی ایسا شخص ملتا ہے کہ جس کے بارے میں میرا خیال ہوتا ہے کہ اس کو لفٹ دے دینی چاہیے آگے، یعنی کسی طرح کا خطرہ نہ ہو، یہ نہ جیب میں چرس لے کے بیٹھا ہوں میں ہی پکڑا جاؤں، مجھے اگر لگتا ہے کہ یہ بے ضرر ہے شخص، اس کو لفٹ دے دینی چاہیے، تو بھلے وہ مجھے ہاتھ دے یا نہ دے میں رک جاتا ہوں، اور میں رک کے اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی جانا ہے کہ آگے؟ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں رکا اور میں نے ایک شخص سے کہا کہ چلنا ہے کہ آگے، تو وہ بیٹھنے لگا، بولا کتنے پیسے؟ وہ سمجھا میں بائک ہی چلاتا ہوں، میں نے کہا نہیں بھائی پیسے نہیں، بائک ہی نہیں، میں ویسے ادھر ہی جا رہا ہوں، تو میں اس کو وہاں لے گیا۔ اب یہ کیا میں پاگل نہیں ہوں کہ بلا وجہ میں بائک میں نے روکی اپنا ٹائم خراب کیا، مجھے پتا ہے کہ بھائی جان میں نے ڈپازٹ کر دی ایک اچھائی، میں نے کائنات کے پاس اپنی اچھائی ڈپازٹ کر دی، اب کائنات جو ہے اس نے رکھی ہوئی ڈپازٹ، اور اب وہ اچھا کائنات ہماری اچھائیوں کا بدلہ یا برائی کا بدلہ کب دیتی ہے، کس طرح سے دیتی ہے، یہ میں آپ کو الگ ایک ویڈیو میں سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا، لیکن بہرحال میں نے ڈپازٹ کر دی، اب مجھے اس کی اچھائی ملے گی۔ ابھی آج کی بات بتا رہا ہوں، صبح میں جب آ رہا تھا اپنی بیٹی کو آفس چھوڑ کے واپس موٹر سائیکل پر، تو راستے میں ایک شخص آ رہا تھا، بائک ہی چلاتا ہے، غالب چلا رہا تھا، چلانے والا ہوگا وہ، تو اس کی بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا تھا، وہ ککس مار رہا تھا، تو میں رک گیا وہاں پر، میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا غالب پیٹرول ختم ہو گیا، تو میں نے اب اپنے بیگ، میرے پاس بائک پہ بیگ ہے، میں اس میں چھوٹی سی بوتل رکھتا ہوں، میں نے نکالی اور اپنی بائک سے وہ کھول کے میں نے پیٹرول ڈالا، اور اس کو اتنا پیٹرول میں نے دے دیا کہ وہ پیٹرول پمپ تک جا کے اپنا پیٹرول بھرا لے۔ یہ مطلب آسان، میں یہ آسان نیکیاں بتا رہا ہوں آپ کو، اس میں کوئی ایفرٹس نہیں کرنی پڑی، میرے مشکل سے غالباً 5 سے 6 یا 7 منٹ لگے ہوں گے،
اور جو پیٹرول میں نے اس کو دیا ہوگا وہی میرے خیال میں شاید زیادہ نہیں تو 10 15 20 روپے سے زیادہ کا نہیں تھا، وہ صرف اتنا پیٹرول تھا، لیکن اس کا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی میرے صرف 20 روپے خرچ ہوئے، 5 منٹ خرچ ہوئے، اس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ وہاں سے تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر 2 کلومیٹر تقریباً دور تھا پیٹرول پمپ، اور اسے وہاں سے موٹر سائیکل گھسیٹ کے لے جانی تھی. تو میں نے چھوٹا سا خرچہ کر کے اس کا بڑا مسئلہ حل کر دیا، بڑی نیکی ہو گئی، اس کا ری ایکشن آئے گا. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو خالی، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جب آپ کریں گے دوسروں کے ساتھ اچھائیاں تو آپ کو ان کے بدلے ملیں گے. یونیورسل، یہ یونیورسل ڈیفینیشن ہے، کیونکہ ایک میں نے جو آپ کو اچھائی بتائی، یہ ایک مسلمان کے نزدیک بھی اچھائی ہے، یہ ایک ہندو کے نزدیک بھی اچھائی ہے، یہ ایک جیو کے نزدیک بھی اچھائی ہے، ایک کرسچن کے نزدیک بھی اچھائی ہے، ایک ایتھسٹ جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے بھائی یہ اچھا عمل ہے. یعنی کہ یہ یونیورسل اچھائی ہے. کوئی بھی شخص ان چیزوں کے بارے میں ڈاؤٹ فل نہیں ہے. تو چونکہ ان کے بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہے تو بھائی یونیورس بھی ڈاؤٹ فل نہیں ہے. آپ دوسرے کو بینیفٹ پہنچا رہے ہیں، اور اگر آپ ہارن بجا کے دوسرے شخص کا دماغ خراب کر رہے ہیں تو اسلام بھی کہتا ہے یہ بری بات ہے، ہندوازم بھی کہتا ہے یہ بری بات ہے، کرسچینٹی بھی کہتی ہے کہ بری بات ہے، جیوڈزم بھی کہتا ہے کہ بری بات ہے. اور جو ایتھسٹ ہیں جو مذہب کو نہیں مانتے وہی بولیں گے کہ یار دوسرے کا دماغ خراب نہ کریں، آپ بار بار ہارن کیوں بجا رہے ہیں آپ، وہ بھی کہے گا یہ بری بات ہے. تو یہ جو ہے یہ برائی ہے، لہٰذا آپ کی طرف برائی آئے گی. تو اصول کہ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. آپ نے اچھا ایکشن کرنا ہے تاکہ آپ کی طرف اچھا ری ایکشن آئے. اور اچھے ایکشن کے لیے آپ کی ذاتی ڈیفینیشن کو آپ گھر پہ رکھیں، وہ کام نہیں کرے گی. آپ یونیورسل ڈیفینیشن کا استعمال کریں گے اچھائی اور برائی کے لیے. اور اچھائی اور برائی کی جو یونیورسل ڈیفینیشن ہے وہ سمپل بتا دی میں نے آپ کو. ہر وہ عمل جس سے دوسرے شخص کو فائدہ پہنچے، اچھا لگے، خوشی ملے، مزہ آئے، اس کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ اچھا عمل ہے. آپ کو اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی. ہر وہ عمل جس سے دوسرے شخص کو نقصان پہنچے، دوسرے شخص کو دکھ پہنچے، دوسرا شخص ہرٹ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، کسی بھی طرح سے وہ تنگ ہو رہا ہے آپ کے عمل سے، کچھ بھی ہو، کوئی بھی عمل ہو آپ کا وہ عمل برا ہے، آپ کو اس کے بدلے برائی ملے گی. اس کو آپ چاہے تو کائنات کے اصول سمجھ لیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ کے اصول سمجھ لیں، چاہے تو بھگوان کے سمجھ لیں، جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس طرح. لیکن بہرحال یہ یونیورسل قوانین ہیں، اور جو یونیورسل قوانین ہیں یہ خالق کائنات نے، یعنی جس نے پوری کائنات بنائی ہے، اس نے جب کائنات کے سارے اصول بنائے تو آپ کے لیے بھی اصول بنائے. آپ کو ایسے نہیں چھوڑ دیا دنیا میں، آپ کے بھی اصول ہیں. تھوڑا بہت آپ اپنی باڈی کو اسٹڈی کر لیں، پتہ چل جائے گا. تو آپ کے لیے بھی اصول بنائے ہیں. تو آپ نے جو خالق کائنات کے بنائے ہوئے اصول ہیں ان کو فالو کرنا ہے. اور آپ مذاہب کو بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کر لیں. تمام مذاہب ان کو اچھائی کہتے ہیں اور ان کو برائی بھی کہتے ہیں. آپ کی ذاتی اچھائی، اور چھوٹی سی میں اگلا ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے یہ ایک جسٹیفیکیشن مشین ہے. یعنی کہ وہ آپ کے ہر عمل کو جسٹیفائی کرتی ہے. اب اردو میں اس کو کس طرح سے میں بیان کروں، یعنی کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دماغ نا ایک شیطانی پرزہ بھی ہے ایک طرح کا. وہ کرتا کیا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو میں صحیح ثابت کروں، تو آپ کا دماغ اس کے لیے دلائل ڈھونڈ کر لے آتا ہے. آپ زور سے میوزک بجاتے ہیں شادی بیاہ میں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، تو آپ جب شادی بیاہ میں میوزک زور سے بجاتے ہیں، دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو یہ برا عمل ہے. ذہن میں رکھیے گا، آپ کو اس کے بدلے برائی ملے گی، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گی اس کے بدلے. ہمارا دماغ کیا بولتا ہے کہ نہیں یار میرے بیٹے کی شادی ہے، کیا ہم میوزک بھی نہیں بجائیں؟ کیا شادی ہو رہی ہے، کوئی میت تھوڑی ہے. میرے بھائی کی شادی ہے، میں آج نہ بجاؤں تو کب بجاؤں گی میں؟ آج تو میرے بیٹے کی شادی ہے، آج تو میرے بھائی کی شادی ہے، آج تو میرے ماموں کی شادی ہے، آج تو اس کی شادی ہے. لو بھائی کیا میت ہو رہی ہے کیا؟ بھائی آپ کچھ بھی بولیں، آپ کا دماغ کچھ بھی اس کے لیے دلیل ڈھونڈ کر لے آئے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یونیورس کو اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کے اونچے میوزک سے دوسرے لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ اس کے لیے کچھ بھی، بھلے آپ کو قانون نے اجازت دے دی ہو، بھلے آپ کو سوسائٹی نے بول دیا کہ نہیں بجا لیں یار کوئی بات نہیں، وہ مروت نے بول دیا ہوگا آپ کو، لیکن ذہن میں رکھے گا آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں. اگلی ویڈیوز میں باقی چیزیں ڈسکس کریں گے. ایک مرتبہ میں پرسنل آپ کو، کیونکہ میں نے پرسنل ان سب چیزوں کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. ایک شادی ہو رہی تھی جس میں میں بھی شریک تھا، اور میرا ذاتی اصول یہ کہ میں پھر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی چلو دن میں آپ بجائیں، دن میں لوگ برداشت کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے. دن کے ٹائم آپ جب میوزک بجاتے ہیں تو دن میں عموماً لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو
کسی حد تک ہماری سوسائٹی کے اندر، پاکستانی اور انڈین سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، باقی مجھے نہیں پتہ یورپ اینڈ امریکہ کی طرف، ہماری سوسائٹی میں لوگ دن کے وقت پھر بھی اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ نہیں یار شادی ہو رہی ہے، چلو ٹھیک ہے یار بجا رہی ہیں، ٹھیک ہے. رات میں آرام کا ٹائم ہوتا ہے، کوئی تھکا ہوا آیا ہے، کوئی ڈیوٹی کر کے آیا ہے، کوئی مزدوری کر کے آیا ہے، تو رات میں لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو میں عموماً لوگوں کو یہ اصول بتاتا ہوں کہ بھائی آپ مہربانی کریں پھر دن کو بجا لیں تھوڑا اونچی آواز سے. 9 یا 10 بجے کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ، کیونکہ عموماً لوگ 9 بجے 10 بجے پھر سونا شروع ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 9 یا 10 کے بعد اب اس کا والیوم اتنا رکھیں کہ گھر کے اندر جو لوگ جن کی شادی ہو رہی ہے، جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ بھلے پوری رات ناچتے رہیں، گاتے رہیں، بجاتے رہیں، نو پرابلم، لیکن پڑوسی کو، دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو. میں ہر جگہ پر میری یہ کوشش ہوتی ہے. تو میں ایک شادی میں تھا، وہاں پر میں نے جس شخص کے بھائی کی شادی تھی، میں نے ان کو یہ کہا، میں نے ان کی بہن سے جو بجا رہی تھی، میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ ابھی 10 بجے کا ٹائم ہونے والا ہے اور آس پاس کے لوگ بھی اب سو رہے ہوں گے، سونے جا رہے ہوں گے، تو ایسا کرتے ہیں والیوم تھوڑا کم کرتے ہیں، ہم نے تو ناچ گانا کرنا ہے نا، تو ہم اتنا کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ناچ گانا کرتے رہیں گے. اس نے بولا لو، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں اس سے بھی اور تیز کر دوں والیوم کو، اور اونچی آوازیں بجاؤں، اور آپ کہہ رہے کم کر دو. میں نے کہا کم، لیکن بہرحال انہوں نے میری بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ اگلے 15 انسٹنٹ کارما، ٹھیک ہے، اس کو انسٹنٹ کارما کہتے ہیں، 15 سے 20 منٹ کے بعد وہ یہ جو لڑکی تھی وہ خود بھی رو رہی تھی اور اس کی بیٹی بھی رو رہی تھی، اور مجھ سمیت جتنے بندے تھے وہ سارے کے سارے وہاں پر وہ پریشان ہو گئے تھے. یعنی میں وہ وجہ نہیں بتا سکتا ہوا کیا وہاں پر، لیکن وہاں پر کچھ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی، اس طرح کی پریشانی کریٹ ہو گئی کہ وہ لڑکی خود بھی رو رہی تھی اور اس کی بیٹی بھی رو رہی تھی، اور وہ خود کہہ رہی تھی کہ دیکھو سارا فنکشن کا بیڑا غرق ہو گیا. تو بھائی کائنات، آپ جب دوسرے کی نیند کا بیڑا غرق کریں گے، دوسرے کے آرام کا بیڑا غرق کریں گے، تو کائنات آپ کا بھی بیڑا غرق کریے. لیکن اب یہ انسٹنٹ کارما اسے کہتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے کہ کارما کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ادھر کیا اور فٹ، وہ کائنات کا فیصلہ ہوتا ہے. میں آپ کو الگ ویڈیو میں سمجھاؤں گا کائنات پھر آپ کو جواب کس طرح سے دیتی ہے، لیکن اس کا ریئیکشن آپ کو ملتا ضرور ہے. اور کائنات کب جواب دیتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو صرف 10 یا 15 منٹ کے بعد جو ہے وہ لڑکی خود بھی رو رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اور اونچا بجاؤں. اس کی بیٹی بھی رو رہی تھی، اور یہ میرے خیال میں یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ رو رہے تھے ہم سب پریشان تھے، تو جو ڈیک تھا، جو اسپیکرز تھے وہ بند ہو چکے تھے، گانے وغیرہ نہیں بج رہے تھے، اور اس کے بعد فنکشن ہوا ہی نہیں، ختم ہو گیا. تو چندہ کائنات کا اصول ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ مانیں نہ مانیں، بلیو کریں نہ کریں، آپ کے سامنے گلاس ہے اس میں زہر ہے، آپ بھلے مانیں نہ مانیں کہ اس میں زہر ہے، آپ چاہے زہر پر بلیو کرتے ہیں نہ کرتے، کچھ بھی ہو، پیئیں گے آپ مریں گے. تو کائنات کا ایک اصول ہے، نیوٹن نے آپ کو بتا دیا ہے، اور نیوٹن کے الفاظ میں پڑھ کے ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ ورڈ آگے پیچھے نہ ہو جائے، پرفیکٹ آ جائے. ٹھیک ہے، کہتا ہے نیوٹن بولتا ہے کہ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ایکول اینڈ اپوزٹ، مکافات عمل، جو کرو گے وہ بھرو گے. یہ اصول ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ ہر جگہ پر کام کرتا ہے، یہ سائنٹیفک اصول ہے، یہ آپ کی ذاتی زندگی میں، ذاتی اعمال میں بھی کام کرتا ہے. تو آپ کی آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ اچھائی کرنی ہے آپ نے. اگر آپ کو اچھا عمل چاہیے کائنات سے تو آپ نے اچھا عمل کرنا ہے. آپ برے عمل سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ برا عمل اب نہ کریں. اور ڈیفینیشن آپ کی پرسنل نہیں چلے گی، آپ کی مذہبی ڈیفینیشن نہیں چلے گی، آپ کی کلچرل نہیں چلے گی، آپ کی روایتی نہیں چلے گی. یعنی آپ کی روایات کسی چیز کو اچھا بولتی ہیں، کلچر اچھا بولتا ہے، مذہب اچھا بولتا ہے، آپ اچھا بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کائنات جس کو اچھا سمجھتی ہے وہ اس کا اچھا بدلہ دے گی. کائنات اگر برا سمجھتی ہے تو وہ آپ کو اس کا برا بدلہ دے گی. اور زیادہ اگر آپ الجھنا نہیں چاہتے تو میں نے بتا دیا کہ ہر وہ کام جس سے دوسرے شخص کو اچھا لگے، فائدہ پہنچے، خوشی ملے، اچھا کام ہے. ہر وہ کام جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، برا لگے، برائی ہو، نقصان پہنچے، وہ برا ہے، آپ کو اس کی برائی ملے گی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اور جو اسپیکٹس ہیں وہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اور ان اصولوں کو اگر آپ نے سمجھا، آئی گارنٹی یو دیٹ یو ول گیٹ اے لاٹ آف بینیفٹس ان اصولوں کی مدد سے. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے سرون خٹک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.